الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مقدسہ آپ نے سماعت فرمائی ہے، اس میں رب العالمین جل وعلا مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، کہ جسے اللہ رب العالمین ہدایت دینے کا ارادہ فرماتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ ومن یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اور جسے گمراہ کرنے کا ارادہ فرماتا ہے اس کے سینے کو تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے۔ وہ اس طرح تنگ دل ہوتا ہے کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہو۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اللہ رب العالمین اسی طرح اپنا عذاب کافروں پر مسلط فرما دیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں دو قسم کے لوگوں کا رب العالمین تذکرہ فرما رہا ہے۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہے جن کے بارے میں وہ فرماتا ہے کہ جسے اللہ رب العالمین ہدایت دینے کا ارادہ فرماتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ جسے وہ گمراہ کرنے کا ارادہ فرماتا ہے اس کے سینے کو تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ زبردستی آسمان میں چڑھ رہا ہو۔ یہ سینے کی تنگی اور سینے کی گھٹن یہ اللہ کا وہ عذاب ہے جو ایمان نہ لانے والوں پر اللہ تعالیٰ مسلط فرما دیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو توجہ طلب الفاظ ہیں ان میں سے سب سے پہلا لفظ تو یہ ہے کہ فمن یرد اللہ ان یہدیہ، جسے اللہ رب العالمین ہدایت دینا چاہے۔ تو یہاں ہدایت کا معنی کیا ہے؟ یاد رکھیں ہدایت تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہدایت فطرتی ہوتی ہے، یہ وہ ہدایت ہوتی ہے کہ جو صرف انسان کو ہی نہیں ملتی بلکہ حیوانوں کو بھی یہ ہدایت ملتی ہے۔ اور یہ ہدایت وہ ہوتی ہے کہ جو ہر ذی نفس، ہر ذی روح اپنی ماں کے پیٹ سے لے کر آتا ہے۔ مثلاً
آپ جانوروں کو بھی دیکھتے ہیں کہ جو بکری کا بچہ ہوگا وہ اپنی ماں کے پیٹ سے یہ سیکھ کر آتا ہے کہ اس نے گھاس ہی کھانا ہے، وہ گوشت نہیں کھائے گا۔ اسی طرح جو شیر کا بچہ ہوگا وہ اپنی ماں کے پیٹ سے یہ ہدایت لے کر آتا ہے کہ اس نے گھاس نہیں کھانی، اس نے گوشت کھانا ہے۔ پرندوں کے بچے اڑنے کا فن اپنی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر آتے ہیں۔ اسی طرح انسان کا جو بچہ ہوگا وہ پیدائشی طور پر یہ جانتا ہوگا کہ بھوک کا احساس کیا ہوتا ہے، پیاس کا احساس کیا ہوتا ہے، اور بھوک اور پیاس کی صورت میں وہ رو کر کسے مخاطب کرتا ہے، اور جب اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو وہ اطمینان محسوس کر لیتا ہے۔ یعنی اس نے دودھ کس سے مانگنا ہے، کس انداز سے مانگنا ہے، اپنی ضرورت کا اظہار کس طرح کرنا ہے، یہ وہ فطرتی ہدایات ہوتی ہیں جو ہر ذی روح کو، ہر جاندار کو پیدائشی طور پر عطا کر دی جاتی ہیں۔ ہدایت کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے جسے عقلی ہدایت کہا جاتا ہے۔ یہ ہدایت عقل کے ذریعے نصیب ہوتی ہے۔ جوں جوں عقل پختہ ہوتی چلی جاتی ہے یہ ہدایت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ظاہر ہے بچے کے اندر عقل ضعیف ہے تو اس کے اندر ہدایت بھی کمزور ہوگی، اور جوان کے اندر عقل کی پختگی ہے تو اس کی ہدایت اور اس کی رائے بھی پختہ ہوگی۔ اسی طرح ان پڑھ کی عقل کمزور ہوتی ہے تو اس کی ہدایت بھی کمزور ہوتی ہے، اور جو جتنا پڑھ جاتا ہے اس کی عقل اتنی مضبوط ہوتی ہے اور ہدایت بھی اتنی ہی ترقی کر جاتی ہے۔ یہ جو ہدایت عقلی ہوتی ہے یہ ظاہر عقل کی وجہ سے ملتی ہے، تو عقل جتنی ترقی کرے گی اتنی ہی ہدایت میں وہ بندہ ترقی یافتہ ہوگا۔ اسی ہدایت کی بنا پر لوگ دنیاوی معاملات سلجھاتے ہیں، نئی نئی چیزیں بناتے ہیں۔ جتنی بھی دنیا میں ایجادات ہوتی ہیں وہ ہوتی اللہ کی رہنمائی سے ہیں، اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت سے ہی لوگ چیزوں کو بناتے ہیں، ایجادات کرتے ہیں، لیکن وہ ہدایت عقل کی بنا پر ملتی ہے۔ اور اس ہدایت کے لیے یا اس ہدایت کے حصول کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں، یہ مسلم کو بھی ملتی ہے، غیر مسلم کو بھی ملتی ہے۔ ہر انسان کو فطرتی ہدایت بھی ملتی ہے اور ہر انسان کو عقلی ہدایت بھی مل جاتی ہے۔ تیسری ہدایت وہ ہوتی ہے جس کو ہدایت شرعی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ہدایت ہوتی ہے کہ جس سے بندہ زمین پر رہ کر اپنے مالک کو راضی کرنا سیکھ جاتا ہے۔ مالک کریم نے جس مقصد کے لیے بندے کو پیدا کیا اس مقصد کو یہ پا لیتا ہے اور اس کی تکمیل کے لیے زندگی بھر کوشاں رہتا ہے۔ یہ بندہ بندہ ہو کر بندہ نواز کا قرب پا لیتا ہے اور مخلوق ہو کر اپنے خالق کو پہچان لیتا ہے، اور بن دیکھے اسے جان لیتا ہے، بن دیکھے اسے پہچان لیتا ہے، اور براہ راست اس نے اس کا حکم سنا نہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا جو حکم اس تک پہنچتا ہے یہ اس کی حقیقت کو پا کر اس کے حکم کی بجاوری میں مصروف ہو جاتا ہے۔ یہ وہ شرعی ہدایت ہوتی ہے جس پر بندہ عمل کرے تو اس پر جزا اور سزا کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کے غضب کا دار و مدار اس شرعی ہدایت پر ہوتا ہے۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ میں یہی شرعی ہدایت مراد ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، جسے اللہ رب العالمین ہدایت دینا چاہے، یعنی شرعی ہدایت دینا چاہے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ سینے کو کھولنے سے مراد کیا ہے؟ اس سلسلے میں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ شرح صدر کیا ہوتا ہے؟ سینے کا کھل جانا یہ کیا ہوتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک غیبی نور ہوتا ہے
جو مومن کے سینے میں ودیت کیا جاتا ہے، مومن کے سینے میں رکھ دیا جاتا ہے، اور اس نور کی تاثیر یہ ہوتی ہے، اس نور کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جس کے سینے میں یہ رکھ دیا جائے اس کے لیے اطاعت کرنا، نیکی کرنا، اعمال حسنہ کرنا آسان اور مرغوب ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ تو اس کی تاثیر ہو گئی کہ نیکیاں کرنا اس کے لیے آسان ہو گیا، جس کے سینے میں یہ نور رکھا گیا ہمیں کیسے پتا چلے کہ فلاں بندے کے سینے میں وہ شرح صدر کا نور موجود ہے یا نہیں ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم 3 نشانیاں دیکھ لیا کرو، جس میں یہ 3 نشانیاں موجود ہوں سمجھ لیا کرو کہ اسے شرح صدر نصیب ہو گیا، اسے اللہ رب العالمین نے وہ ہدایت عطا فرما دی کہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ ان 3 نشانیوں میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ دنیا سے نفرت کرے، دوسری نشانی یہ ہے کہ آخرت میں رغبت کرے، آخرت کے معاملات میں دلچسپی لے، یعنی دنیا کا کوئی کام بھی کرتا ہے تو وہ آخرت کے لیے کرے، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ بندہ مرنے سے پہلے اپنے آخرت کے لیے، موت کے لیے وہ بندہ تیاری کر لے۔ یہ 3 نشانیاں جس میں پائی جائیں سمجھ لو کہ اسے شرح صدر نصیب ہو گیا، اس کے سینے کو اللہ رب العالمین نے کھول دیا ہے۔ تو یہ الفاظ شرح صدر اور ہدایت دونوں الفاظ کا معنی سمجھنے کے بعد آیت کریمہ کے اس حصے کا مفہوم پھر ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کو اللہ رب العالمین ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور اس کے سینے کو اسلام کے لیے جو کھولتا ہے، اسلام کا نور اس کے سینے میں ودیت کر دیتا ہے، وہ سینہ اسلام کے لیے جو تیار ہو جاتا ہے اس میں صرف اللہ رب العالمین کا فضل ہی کار فرما ہوتا ہے۔ بعض اوقات بندہ منصوبہ نہیں کرتا، بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسلام کا اس نے مطالعہ کیا، قرآن مجید پڑھا، حدیث طیبہ، اسلام کے احکام اس نے پڑھے تو دماغ نے قبول کر لیے۔ یہ دماغ کے اندر یا دل کے اندر قبولیت کا پیدا ہو جانا یہ بھی ایک شرح صدر ہوتا ہے، لیکن یہ تو باقاعدہ منصوبے سے وہ بندہ اسلام کا مطالعہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین شرح صدر عطا فرما دیتا ہے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ بعض اوقات اللہ رب العالمین کی رحمت بندے کو یوں بھی اپنے احاطے میں لے لیتی ہے کہ بندے نے اسلام کے لیے نہ کوئی مطالعہ کیا، نہ اسلام کے قبول کرنے کے لیے کوئی منصوبہ بندی کی، بس اچانک ہنگامی طور پر حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ بندہ بغیر کسی سابقہ منصوبے کے اور بغیر کسی سابقہ کوشش کے اچانک ہی حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ رحمت الہی بندے کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، بندہ فوراً ہی مسلمان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ابو جہل نے حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا دی، تکلیف دی، اور حد سے زیادہ ایذا دی، یعنی گندگی اور غلاظت کی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس نے پھینکی۔ سرکار کو جب اس نے بہت زیادہ تکلیف دی تو اس وقت اتفاق ایسا کہ سرکار کے رشتے میں چچا بھی اور رضائی بھائی بھی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تک مومن نہیں ہوئے تھے، اور اس وقت وہ شکار پر گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے تو آپ کو پتا چلا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابو جہل نے یہ تکلیف دی ہے، ایذا دی ہے، تو ظاہر ہے وہ مومن نہیں، حضور سے انہیں پیار تو ہے لیکن صرف اس وجہ سے پیار ہے کہ یہ میرے بھتیجے ہیں، میرے خاندان کے ہیں، ایک عصبیت کی بنا پر، نسلیت کی بنا پر ان کو محبت اور پیار ہے، تعلق ہے، ورنہ ان کی نبوت کی بنا پر اور حضور کی رسالت کی بنا پر پیار اور محبت نہیں ہے، یعنی ہدایت شرعی کا بظاہر کوئی سبب نہیں ہے۔ لیکن جب پتہ چلا کہ حضور کو تکلیف دی گئی، وہ فوراً اسی وقت وہی سامان شکار کا، نیزہ اور اپنی ڈال اور اپنی کمان ہاتھ میں لیے ہوئے اسی طرح شکار کے ساز و سامان کے ساتھ یہ ابو جہل کے پاس گئے اور اسے غصے میں یہ فرمانے لگے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تو نے یہ حرکت کی ہے۔ ابو جہل ان کی ہمدردی لینے کے لیے کہ یہ
غصہ تھوکیں، ٹھنڈے ہوں، میری بات کو سنیں اور سمجھیں۔ ان کی ہمدردی لینے کے لیے مظلومانہ لہجے میں کہنے لگا کہ انہوں نے زیادتی بڑی کی ہے، وہ ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں، ہمیں بیوقوف کہتے ہیں، ان کی یہ زیادتی بڑی ہے اس لیے میں نے یہ حرکت کی ہے، تو ہمیں وہ بیوقوف کہتے ہیں تو ہم چپ رہے ہیں۔ جب اس نے یہ بات کی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ اللہ کا انتخاب ہو چکا تھا، رحمت الہی انہیں قبول فرمانے والی ہے، اس لیے جب ابو جہل نے کہا کہ ہمیں بیوقوف کہتے ہیں، ہمارے بتوں کو برا بلا کہتے ہیں، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے کہ خود ہی بتوں کو بناتے ہو، خود ہی انہیں تراشتے ہو اور پھر انہیں خدا بنا لیتے ہو، اپنا حاجت روا بنا لیتے ہو، تم سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ اگر محمد تمہیں بیوقوف کہتے ہیں تو وہ سچ ہی کہتے ہیں، تمہارا دین ہی اس قابل ہے۔ تو ابو جہل بڑے حیران کن انداز کے اندر کہنے لگا کہ اے حمزہ، آپ بھی یہ بات کر رہے ہیں، آپ یہ بولی بول رہے ہیں جو وہ بولی بولتے ہیں؟ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جس توحید کی وہ دعوت دیتے ہیں میں اس کو بھی قبول کرتا ہوں، اور جس رسالت کا وہ اعلان کرتے ہیں میں اس کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ اسی وقت محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یعنی کوئی سابقہ منصوبہ بندی نہیں، کوئی سابقہ ذہن نہیں بنایا، فوری طور پر، ہنگامی طور پر اللہ رب العالمین نے حالات ہی ایسے پیدا کر دیے کہ جسے وہ ہدایت کے لیے چن لیتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور اس کے سینے کو اسلام کے لیے فوری طور پر اس طرح کھول دیتا ہے۔ آپ نے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بارہا دفعہ مثال پڑھی ہوگی کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کے اندر جادوگر آئے ہیں، وہ مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں، مد مقابل بن کر آئے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہی کمال دیکھا، آپ کے عصا کے معجزات کو جب انہوں نے دیکھا تو وہی جو مد مقابل تھے کافر ہیں، اسی وقت اللہ رب العالمین نے ہدایت کے لیے چنا، وہ مومن بھی بنے، اسی لمحے وہ صحابی بھی بنے، فرعون کے ظلم کا شکار ہوئے، ان مظالم پر صبر کیا تو صابر بھی بنے، اور پھر اللہ رب العالمین نے انہیں شہادت کا مرتبہ بھی عطا فرما دیا۔ یہ ہے اللہ رب العالمین جسے ہدایت کے لیے چن لیتا ہے۔ ظاہر ہے وہ کافر ہیں، جادوگر ہیں، اپنے فن میں ماہر ہیں، پوری دنیا سے چنے ہوئے لوگ ہیں، لیکن جسے اللہ رب العالمین چن لیتا ہے، ویسے پڑھا لکھا بندہ اسلام کے خلاف اگر دلیلیں دینا شروع کر دے تو دلیلیں اس کے ذہن میں بہت ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جس کے سینے کو اللہ ایمان کے لیے کھول دیتا ہے پھر وہ دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر اسلام کی حقانیت اس کے دل و دماغ پر نقش ہو جاتی ہے۔ تو ایک ہی لمحے پر اللہ نے ہدایت کے لیے چنا، وہ جادوگر جو جادوگر تھے اسی وقت مومن بھی بنے، صحابی بھی ہوئے، صابر بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ کسی فسق و فجور میں مبتلا ہوتا ہے، کسی غلط کاری کے اندر مصروف ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس وقت اسے ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے تو تحت الثری سے نکال کر اللہ رب العالمین اسے عرش اعلیٰ پر بٹھا دیتا ہے۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ ایک بزرگ کسی سفر میں تھے اور ان کے ساتھ ان کا ایک مرید جو 30 سال سے ان کے ساتھ تھا اور مجاہدے کر رہا تھا، ریاضتیں اوراد و وظائف 30 سال سے کر رہا تھا۔ دوران سفر یہ بزرگ ایک محفل کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو شراب میں مست ہیں اور ڈھول بج رہے ہیں اور بڑی عجیب قسم کی وہ محفل ہے۔ ان بزرگوں نے اپنے اس مرید سے فرمایا کہ فلاں بندہ اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ یہ مرید گیا، بزرگوں کا پیغام پہنچایا۔ ظاہر ہے کسی شرابی کو کہا جائے کہ بزرگ بلا رہا ہے تو وہ آگے سے کیا ری ایکشن دے گا، لیکن جس کے سینے کو اللہ رب العالمین ہدایت کے لیے چن لیتا ہے اس کی زبان پر پھر وہ کوئی منفی تاثر یا منفی تبصرہ بھی جاری نہیں ہوتا۔ اسی حالت کے اندر وہ شرابی بھی ہے، ڈھول بھی بجا رہا ہے، بزرگوں کا پیغام پہنچا، وہ اٹھ کر بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے اپنے اس مرید سے فرمایا کہ اس پر شراب کی حد جاری کرو، جو یہ جرم کر رہا ہے اس جرم کی سزا اسے دو۔ اس نے اپنے آپ کو اس سزا کے لیے پیش کر دیا، مرید نے حد جاری کر دی، اس نے حد کو قبول کر لیا، سزا مل گئی۔ اب یہ بزرگ
اسی کو لے کر اپنے ساتھ آگے لے کر چلنے لگے. دریا کے کنارے پہنچے, اسے غسل کروایا, وضو کروایا, لباس اس کا دھو کر یا اس کو لباس پاکیزہ پہنایا, اور لباس پاکیزہ پہنا کر 2 رکعت نوافل ادا کروائے, اور سامنے بٹھا کر اس کو توجہ سے نوازا, اپنا فیض عطا فرمایا, اور اتنی توجہ سے نوازا کہ فرمایا کہ اب اس کے بعد اس علاقے کے ابدال تم ہو. یعنی کہاں وہ شرابی اور کہاں چند لمحوں کے بعد مرتبہ ابدال پر اس کو فائز کر دیا. وہ جو 30 سال سے آپ کی رفاقت میں تھا وہ رونے لگا, آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگا حضور میں 30 سال سے مجاہدے کر رہا ہوں, اتنے عرصے سے چلہ کشی کر رہا ہوں, آپ کی خدمت میں مصروف ہوں, یہ نعمت اس شرابی کو ایک لمحے میں عطا کر دی, ایک دن بھی نہیں لگایا, اور میں 30 سال سے اس نعمت سے محروم ہوں. فرمایا کہ یہ اللہ کا انتخاب تھا, اسی نے ہمیں اس جانب بھیجا, اسی نے مجھے حکم دیا, اسی کے حکم سے میں آیا, اور اسی کے حکم سے اس کو میں نے اپنے پاس بلایا منتخب کر کے, اور اسی کے حکم سے میں نے اس کو توجہ سے نوازا, اسی کے حکم سے یہ ابدال بن گیا. تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ بعض اوقات بندہ کسی ایسے فسق و فجور کے اندر مبتلا ہوتا ہے, رحمت الہی خدا جانے کس بنا پر اس کا انتخاب کر لیتی ہے, تو اسے ہدایت کے لیے چن لیتی ہے, اور جب اسے ہدایت کے لیے چنتی ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتی ہے. حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کے بارے میں آپ نے سنا نہیں ہے کہ شراب میں مست ہیں اور مستی کے اندر گھر میں واپس آ رہے ہیں, رستے میں آپ نے کاغذ پر اللہ رب العالمین کا نام لکھا ہوا زمین پر پڑا ہوا دیکھا, اس کاغذ کو اٹھا کر اس کا ادب کیا, ہیں مست نشے کے اندر مست, لیکن صرف اس نام کا ادب کیا, رحمت الہی نے اسی بنا پر ان کا انتخاب کر لیا. تو بشر حافی کو اللہ رب العالمین نے ایسا شرح صدر عطا فرمایا کہ ان کو سید الاولیاء بنا دیا, سید الطائفہ بنا دیا. تو ارشاد باری تعالیٰ ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ یشرح صدرہ للاسلام, کہ اللہ رب العالمین جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اور پھر فرمایا دوسری طرف ایسی قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا, کہ جسے وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت مبارکہ میں لفظ استعمال ہوا کہ اس کے سینے کو ضیق یعنی تنگ کر دیتا ہے اور حرج وہ کر دیتا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لفظ حرج کا معنی ایک دیہاتی عرب سے پوچھا, چونکہ یہ قرآن مجید خاص عرب فصیح زبان کے اندر نازل ہوا, تو آپ کی خدمت میں ایک دیہاتی حاضر ہوا, آپ نے فرمایا کہ حرج تم کسے کہتے ہو, حرج کا معنی کیا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور حرج کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی گھنا جنگل ہو اور گھنے جنگل کے درمیان میں ایسا درخت ہو جس تک پہنچا نہ جا سکتا ہو, جس تک پہنچنا بہت ہی دشوار ہو, اور اس تک پہنچنے کا کوئی بندہ خامخواہ تصور نہ کرے. وہ درخت جو گھنے جنگل کے درمیان ہوتا ہے اس درخت کو ہم حرج کہتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز جس تک پہنچا نہ جا سکتا ہو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہی مثال جس طرح وہ درخت ایسا درمیان میں ہے کہ جس تک رسائی نہیں, یہی مثال اللہ رب العالمین منافق کی بیان فرما رہا ہے کہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں ایسی تنگی ہو جاتی ہے, خواہشات اور اس کی نفسانیات کے ایسے پودے اگاتے ہیں اور وہ پودے ایسے گھنے ہو جاتے ہیں کہ نیکی پھر اس کے دل تک پہنچ نہیں سکتی, یا وہ کسی نیکی تک پہنچ نہیں سکتا. نیکی کے معاملہ میں اس کا دل بڑا گھٹن کا شکار ہوتا ہے, اور نیکی کے معاملہ میں اس کا دل بڑا تنگی کا شکار ہوتا ہے, اور اتنی تنگی کا شکار ہوتا ہے کہ کأنما یصعد فی السماء, گویا کہ اسے زبردستی آسمان پر چڑھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. ایک تو ہے کہ اگر کہیں سیڑھیاں ہوں تو سیڑھیوں پر چڑھنا ظاہر یہ بھی بڑا دشوار ہوتا ہے, لیکن اگر بندہ خوش دلی سے چڑھے تو وہ دشواری محسوس نہیں ہوتی, اور اگر بندہ بے دلی سے کسی کے مجبور کرنے پر بلندی پر چڑھے تو ظاہر دشواری ہوتی ہے. اور آسمان پر چڑھنے کے لیے تو سیڑھیاں بھی کوئی نہیں. فرمایا جس طرح آسمان پر بغیر کسی سیڑھی کے چڑھنا اور کسی کے مجبور کرنے پر چڑھنا یہ جتنا دشوار ہے,
اس بندے کے لیے جس کی ہدایت کا اللہ نے ارادہ نہیں کیا، اس بندے کے لیے نیکی کرنا اتنا ہی دشوار ہوتا ہے، اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ دل کے اندر نیکی کے بارے میں، اسلام کے بارے میں تنگی اور گھٹن کا آنا، یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے۔ فرمایا کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اللہ رب العالمین اپنا عذاب اسی طرح ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جنہوں نے ایمان نہیں لانا، جو اسلام کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھنے کے بعد کہ جس کی ہدایت کا ارادہ کرے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی اس کے لیے نیکی کرنا مرغوب ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے، اور جس کے سینے کے اندر گھٹن ہو، تنگی ہو، اس کا سینہ ایمان کے لیے موضوع نہیں ہوتا اور ایمان کے لیے وہ شایان شان نہیں ہوتا۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر بندے کو اپنے سینے کا اور اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر ہمارا سینہ نیکی کے لیے خوشی خوشی سے تیار ہو جائے اور عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے، بندگی کے لیے خوشی خوشی سے ہمارا سینہ تیار ہو جائے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ شرح صدر، وہ غیبی نور اللہ رب العالمین نے ہمارے سینے میں ودیعت فرما دیا ہے، ہمیں اللہ نے ہدایت دینے کا ارادہ فرما دیا ہے، ہمیں شرح صدر نصیب ہو گیا ہے۔ اور اگر نیکی کرنے میں اپنے دل کے اندر گھٹن محسوس ہو، تنگی محسوس ہو، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم ہدایت سے کوسوں دور ہیں، پھر اللہ رب العالمین سے اپنی ہدایت کا سوال کرنا چاہیے۔ اس لیے اپنے سینے کا اور اپنے دل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور یاد رکھیں کہ جس کو شرح صدر ملتا ہے، نیکی کے اندر رغبت ملتی ہے، نیکی کی توفیق ملتی ہے، اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ ویسے تو اللہ رب العالمین کا فضل ہی ہوتا ہے جس سے بندہ نیکی کی طرف راغب ہو جاتا ہے، ورنہ دنیا کے اندر کچھ ایسے اسباب بھی ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کسی پر طاری کرتا ہے، وارد کرتا ہے، تو نیکیاں کرنا کسی کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے شرح صدر ہو جاتا ہے۔ ان اسباب میں سے ایک سبب تو یہ ہے کہ جس کو معیشت کی فکروں میں مبتلا کر دیا جائے، یعنی رزق کی، معیشت کی فکروں میں جو بندہ مبتلا ہو جاتا ہے وہ شرح صدر کو پا لیتا ہے، یعنی نیکی کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ دنیا کے اندر تکلیفوں میں مبتلا ہوتا ہے، بعض اوقات جسمانی تکلیفیں ہوتی ہیں، بعض اوقات دوستوں کی طرف سے، برادری قبیلے کی طرف سے تکلیفیں ہوتی ہیں، بعض اوقات اپنے گھر کے اندر گھریلو معاملات کے اندر تکلیفیں ہوتی ہیں، جو تکلیفوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس پر بھی یہ فضل فرماتا ہے کہ اسے بھی شرح صدر کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے اس بندے کو بھی شرح صدر کی دولت عطا ہو جاتی ہے۔ یہ تین اسباب ہیں شرح صدر کے حصول کے، اور تین ہی اسباب بنیادی طور پر ایسے ہیں جن کے اندر دل کے اندر گھٹن پیدا ہوتی ہے اور بندہ نیکی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جو دل کی گھٹن کے تین اسباب ہیں ان میں سے پہلا سبب تو غفلت ہے، بندہ پرواہ نہیں کرتا نہ اللہ کے احکام کی، نہ رسول اللہ کے احکام کی، نہ دین کی، نہ کسی مسئلے کی، نہ شریعت کی، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، غافل ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ بروں کی صحبت کے اندر وہ کثرت سے رہتا ہے، بروں کی صحبت دل کے اندر نیکی کے بارے میں گھٹن پیدا کر دیتی ہے، تو بروں کی صحبت برا اثر کرتی ہے، یہ دوسرا سبب ہوتا ہے۔ اور تیسرا سبب نیکی کے بارے میں دل کے اندر گھٹن آنے کا یہ ہوتا ہے کہ بندہ عیش و عشرت کی کثرت کو پسند کرتا ہے، زندگی پرتعیش گزارنا چاہتا ہے، تو عیش و عشرت کی کثرت بھی بندے کے دل کی گھٹن کو پیدا کرتی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں شرح صدر عطا فرمائے اور اسی شرح صدر کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائے، دل کی تنگی اور گھٹن سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔